شان صاحب، آپ کو بھی پتہ ہی ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک فلم سٹی پروجیکٹ شروع کیا ہے. کیا یہ کافی ہے، اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کیا کرنا چاہیے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹس کو؟ جی، بہت اچھا اقدام ہے میرے خیال میں. جب سے پاکستان بنا ہے یا پاکستان فلم انڈسٹری بنی ہے، فلم انڈسٹری کے لیے کبھی کسی بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا. سو میں ضرور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو فلم گرانٹ کے اوپر، اور ایک جو فلم سٹی اناؤنس ہوئی ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے. لیکن میری پھر بھی یہ خواہش ہوگی کہ جس طرح پراپرٹی کا سیکٹر ہے، اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری کافی حد تک جو بلیک اکانومی ہے وہ ادھر پارک ہوتی ہے، اور ادھر ساری سسٹین کرتی ہے، اس کی انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرتی ہے، اس کا ایکو سسٹم ڈیولپ کرتی ہے. تو اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ سنیماز کے لیے کوئی ایک ایسی ٹرم نکالیں گے. جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں، اتنا بڑا بڑا ٹیکس پے کرتے ہیں، اگر آپ ان کو اس طرف لے کے آئیں اور ان کو انیشیٹو دیں، تو میرے خیال میں جب بھی بزنس کمیونٹی ملتی ہے تب کوئی انڈسٹری بڑی ہوتی ہے. تو اگر ان کو یہ راستہ دیا جائے، جس طرح ایمنسٹی اسکیم آتی ہے یا فلاں اسکیم آتی ہے، اس طرح اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ سنیماز بناتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو ہم ایک ایمنسٹی دیتے ہیں، تاکہ یہ ڈپارٹمنٹ یا یہ جو ایریا ہے پاکستان کا، یہ ڈیولپ ہو سکے. تو گرانٹس بہت اچھی چیز ہے، فلم سٹی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اگر ہم نے سب کچھ کرنے کے بعد بیوروکریسی کے حوالے کرنا ہے تو وہ بھی پھر اس کا حال ویسا ہی ہوگا جیسے باقی جگہوں کا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ فنکاروں کو اس میں آگے آنا چاہیے، جس میں وہ خود آ کے اپنی 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 جو اکانومی ہے یا اپنی جو ایکو سسٹم ہے اس کے بارے میں وہ جان سکیں، بات کر سکیں اور اس کو آگے لے کے جا سکیں. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ کسی بھی ایریا کو ڈیفائن کرتی ہے. اگر آج آپ ٹیلی ویژن کی پالیسی دیکھ لیں یا کسی اور ایسے سیکٹر کی دیکھ لیں جس میں گروتھ ہے، تو آپ کو لگے گا کہ اس میں گورنمنٹ کی پالیسی ایک ایسی اچھی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ایکو سسٹم ڈیولپڈ ہے. تو مجھے یہ ضرور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اسے صرف گرانٹ اور فلم سٹی کی حد تک نہ رکھیے گا، اس کو اگلے طرف بھی لے کے چلیے گا جہاں پہ انویسٹمنٹ آ سکے، اور یہ ایریا جو ہے یہ ایک برج بن سکے بٹوین دا ٹیکس پیئر اور جو ہماری بلیک اکانومی ہے. اس کو رستہ ملنا چاہیے ایمنسٹی کے تھرو، چاہے وہ فلم انڈسٹری کی تھرو ہو سکتا ہے یا اور سیکٹرز ہیں آپ کے جہاں سے ہو سکتا ہے. تو بڑا دکھ کی بات ہے ویسے یہ کہ اگر ہم ایچ آر جو آرٹسٹک ہیومن ایچ آر ڈیولپمنٹ ہے، اگر ہم اس کے اوپر اپنا تھوڑا زور لگائیں. جیسے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم کسی پاکستانی نے ٹک ٹاک بنایا ہوتا آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے، تو آج وہ ساری ایکوٹی جو ہے وہ پاکستان کے کام آتی. اسی طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو فروغ دیا جائے، نہ کہ ہم صرف کاٹن اور یہ ویٹ اور ان چیزوں کے اوپر بیس کرتے رہیں. ایگریکلچر از امیزنگ، لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ سافٹ ویئر کا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سافٹ ویئر کی فارمنگ ہونی چاہیے، سافٹ ویئر کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. پاکستان اس وقت سب سے سستا ہے، نیپال سے بھی سستا ہے کرنسی کی وجہ سے. ہم وہ سب کچھ ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کوئی بھی کامیاب ملک کر رہا ہے. تو یہاں پہ آ کے ہمیں لوگوں کو شوٹنگز کے لیے آنے کی اجازت ملنی چاہیے، لوگوں کو باہر سے آنا چاہیے. ہمارا جو فرنٹیئر ہے اس کو، ہماری جو خوبصورتی ہے اپ نارتھ ہے، وہ سارا وینچر ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ جی جو انٹرٹینمنٹ کے تھرو اکانومی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. سوچیں اگر کوئی ایسا کالج ہو یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ بہت سارے لوگ جیسے عاطف اسلم ہیں، جیسے راحت فتح علی ہیں، شفقت امانت علی ہیں، اگر اس طرح کے بچے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہوں اور وہ باہر جا کے شوز کریں اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں واپس آئے، گورنمنٹ وہ شوز ہولڈ کرے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک پیرلل اکانومی کو بالکل نیچے کر کے چل رہے ہیں. جبکہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ابھار کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ ہر آدمی گانا چاہتا ہے، ہر آدمی سنگر ٹھیک. بننا چاہتا ہے، ہر آدمی کامیڈی کرنا چاہتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی ایک یہ پاور ہے جس کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے، اور نہ اس کو ہم اپنی اکانومی میں انوالو کر سکیں. اچھا میرا صاحبہ، آپ بتائیں گی آخر میں کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے تو فلم بنا دی سائیکو، اور میرے خیال میں حکومت کو بھی اب انہوں نے، میں خراج تحسین یہاں پر بہت
اپریشیٹ کرنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ کو اور ان کی ٹیم کو. بہت پیارا انہوں نے کام کیا, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا اچھا کام ہوا. تو بس یہ کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں اور جیسے ہم جیسے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اچھی فلمز بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں اور فیوچر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ پر فوکس کرنا چاہیے سیمنٹینسلی. پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوگا اور جب آمنے سامنے اور پوری دنیا دوسری بات میں سے ہمیں ضرور یہ کہنا, ضرور سوری میرا آپ کو بات کر رہا ہوں, ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا ایم او یو کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے ایز فار ایز فلم میکنگ از کنسرن. یو کے میں نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں نہیں ہے, یو ایس میں نہیں ہے. تو ہمارے یہ والے تو بالکل چینل بند ہیں. تو اگر ہم کھولنا چاہیں ان کو تو بہت آسانی سے ہم ان کو بالکل کھول ٹھیک ہے. سکتے ہیں. ہماری ایم او یو ہو سکتا ہے فلمس کا بہت زیادہ. جی بہت بہت شکریہ شان شاہد صاحب, اور بہت بہت شکریہ میرا صاحبہ. اور آج ہم نے ان پاکستان کے مایہ ناز جو فنکار ہیں ان سے نہ صرف ان کی نئی فلم سائیکو کے بارے میں بات کی, بلکہ ان سے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان میں جو سینما ہال ہیں وہ تو بند ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, وہاں پہ شاپنگ پلازا بن رہے ہیں, تو آپ فلمیں کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو شان صاحب نے بڑی ہمیں ایک نئی بات بتائی ہے کہ ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلم جو ہے پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے بناتے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں, اور وہ وہاں پہ جو سینما ہال ہے وہاں پہ ان فلموں کو دیکھتے ہیں. اور اب تو پاکستان کی فلمیں جو ہیں ان کو ڈب کیا جا رہا ہے چائنیز لینگویج میں, اور وہ چائنا بھی جا رہے ہیں, اور چائنا کی بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے کچھ اقدامات شروع کیے ہیں فلم انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے, کچھ مزید اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے.